کیا بات دریافت طلب ہے ہاں یہ پڑھنے کا تو یہی ہوتا ہے نا، سب لوگ پھر اپنی اپنی رائے کا بھی کچھ اظہار کریں، ہاں بات واضح ہو، کھل کر سامنے آئے۔ کیمسٹری نے ہمیں کیا دیا اور فزکس نے ہمیں کیا دیا، یہ جو ایسٹرالوجی اس نے کیا دیا اور فلاں جی نے کیا دیا، یہ تو دنیاوی جو ہے نا یہ علوم ہے، یہ تو نظارہ ہے، یہ ایک طرح کا باقی ہمارے مشاہدات ہیں کہ یہ چیز اوپر سے پھینکو تو نیچے کیوں آ جاتی ہے، ہاں جی کوئی عقید زمین میں کوئی ایسی کشش ہے کھینچنے والی چیز واپس آتی ہے، یہ مشاہدات ہیں۔ لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے اس میں یہ یقین رکھنا کہ جو کچھ بنایا اللہ تعالیٰ بنایا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی اپنی عقل اور اپنی کوئی توجیحات وغیرہ جو ہے نا ان کی کوئی ضروری نہیں۔ سید قطب شہید نے اللہ رحمت فرمائے ان پر مشہور حدیث جو ہے تعبیر السلام نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زراعت پیشہ تھے، باغات تھے ان کے، تو نر کھجور کا جو تھا نا اتار کر وہ بور اس پر ڈالتے تھے مادہ کھجور پر، اس کو گابا لگانا کہتے تھے تعبیر نخل، تو اس سے کہتے تھے پھل آتا ہے، سارا ہے کہ مادہ۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے دیکھ کر کہا کہ یہ خواہ مخواہ کی مشقت ہے، خود ہی سب کچھ ہوتا رہتا ہے، یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر تم نہ کرو تو پھر کیا ہے؟ ان لوگوں نے آپ کا مشورہ جو تھا اس کو بہت اہم سمجھا اور نہ کیا تو نقصان ہو گیا، فصل جو تھا نا اس میں بہت کمی آ گئی۔ تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام ہم نے تو آپ کی بات مانی، وہ چھوڑ دیا ایسا کرنا تو بہت نقصان ہوا۔ تو آپ نے فرمایا میں بشر ہوں اور میں نے اپنے صرف گمان سے ایک بات کہی تھی، یہ کوئی دین کی بات نہیں تھی، تو اس پر تم مجھے نہ زیادہ آپ پکڑو اور نہ گرفت کرو، انما انا بشر وظننت ظنا فلا تؤاخذونی بما ظننت۔ میرا خیال اگر درست نہیں رہا تو اس پر نہ پکڑو، آئندہ کے لیے یہ بات سن لو کہ دین کی بات جب میں تمہیں بتاؤں نا، نیکی بدی کی، حلال و حرام کی، اللہ کو راضی کرنے اور اس کے ناراض ہونے، وہ مجھ سے لیا کرو، اور دنیا کے معاملے جو ہے نا انتمارم بامر دنیا کے، دنیا کے کام تم خود ہی بہتر جانتے ہو، اس لیے یہ آپ ہی اپنی عقل سے کام لے کر کیا کرو۔ اسی کو بنیاد بنا کر نا قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دینی علوم ہیں اس میں ہمیں وحی کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی تھی، کہ جہان کس نے بنایا، کیسے کیوں بنایا، بعد میں کیا ہوگا، ہمارے لیے نیکی بدی کے کیا معیار ہیں، یہ باتیں جو ہیں ان میں وحی الہی صرف ہمارے لیے ماخذ اور منبع ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ اور وحی الہی کو سمجھنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ایسے دیندار اساتذہ اور علماء سے سیکھنی چاہیے جن کا عقیدہ بھی دین کے بارے میں بالکل درست اور پختہ ہو، خود ہی نہ شک کے مریض ہوں یا دہریت کے الحاد میں مبتلا ہو۔ ایسے اساتذہ جو ہیں پروفیسر ڈاکٹر وہ تو بچوں کو گمراہ کر دیں گے، بہت پختہ ایمان والے استاد، اور ان کا جو ہے نا علم اور عمل وہ آپس میں موافق ہوں، یہ نہیں کہ کہتے کچھ اور کرتے کچھ، ان کے علم و عمل میں تضاد نہ ہو، قول و فعل کی، ایسے دیندار لوگوں سے حاصل کرنا چاہیے۔ اسی احتیاط کی بنا پر چوتھائی صاحب لوگوں نے پابندی لگا دی نا کہ جو پہلے امام گزرے ہیں نا ان کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ یہ تقلید جو شروع ہوئی نا یہ بھی بیماری کا علاج، مسئلہ کوئی نہیں تھا، وہ لوگ خود مانتے ہیں کہ دین میں کوئی حکم نہیں ایسا کسی عالم کی بات ایک زمانے کی مانی جائے، مگر جب بعد میں دیکھا کہ پڑھ لکھ کر لوگ اپنا علم بیچنا شروع کر دیتے ہیں، حکمرانوں کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، ان کی خواہشات کے مطابق دین کو بدلتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ تو تھے ان کی حالتیں دیکھ کر نا کہ عالم ہیں ضرور مگر بے دین ہے، دین کو بیچتے ہیں۔ اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں تسلیم تک، اقبال بھی مجبور ہو گیا اتنا دانشور ہوتے ہوئے کہ یہ جو کم نظر ہے نا بعد میں پیدا ہوتے ہیں، ان سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کی پیروی جو ہے وہ سلامتی کی راہ آبا رو کی جمعیت، پچھلوں کے طریقے پر چلتا رہے، اتفاق رہے گا امت میں،
مانا ہے تقریر ضبط ملت، تقریر کا کیا فائدہ کہ امت ایک ڈسپلن میں رہتی ہے. جب وہ ختم ہو جاتا ہے اور ہر آدمی اپنی ہانکنے لگتا ہے تو ہر آدمی کی اپنی اپنی ڈفری اپنا اپنا راگ، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ قرآن کیا کہتا حدیث. وہ لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ متقی تھے، ان کا قول و فعل ایک تھا، مخلص تھے. تو خیر یہ بات اپنے دور میں اگر کوئی ایسا عالم ملے تو لینا چاہیے. تو کہتے ہیں وحی الہی کو حاصل کرنے میں بھی صحیح العقیدہ اور عامل عالم جو ہے اس کی بات مانیں گے. باقی دنیاوی علوم جو ہیں، یہ میڈیسن ہے، طب ہے، علاج معالجہ، زراعت کے طریقے ہیں، ایسی باتیں، یہ ٹیکنالوجی، اس میں وہ کہتے ہیں مسلم غیر مسلم کی کوئی بات نہیں. رسول اللہ نے جب خود کہہ دیا کہ دنیا کے کام تم آپ بہتر جانتے ہو تو جس سے جی چاہے لو. اور یہ بھی بات انہوں نے سمجھائی کہ یہ دنیاوی علوم بھی جو ہے نا یہ بھی فرض کفایہ. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تشریح کی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے، نہ بھی بستی میں حکیم ہو یا زراعت کا ماہر نہ ہو. کہتے ہیں بالکل غلط ہے. ہر بستی میں کم از کم ایسا ایک آدمی جو ہے امت کا فرض ہے. یہ فرض کفایہ، ایک بھی نہ ہوگا ساری بستی گناہ گار ہو. ضرورت پڑ جائے گی کہاں سے پھر علاج معالجہ کرائیں گے؟ زراعت کے مشورے کے. یہ دنیاوی علوم جو ہیں ان کا حاصل کرنا بھی مسلمانوں پر فرض ہے. کچھ کام لوگ سیکھ لیں، ٹھیک ہے، کام چل رہا. تو اس کے بارے میں پھر انہوں نے فرق کیا کہ یہ دنیاوی علوم جو ہے نا ان کا بھی حال یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو بھی عقیدے کے ساتھ گڑبڑ کر دیا. یہ اگر رہتی نا کیمسٹری فزکس وغیرہ جو مشاہدات جیسے آپ نے کہا کہ لیبارٹری میں دیکھا یا دوربین سے دیکھا، تو مشاہدات سے اسلام کو کیا تکلیف ہے؟ جو چیز نظر آ رہی ہے اس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. مگر مصیبت یہ ہے کہ مشاہدات اور تجربات کو لے کر پھر اس پر نظریات کی عمارتیں استوار کی. کچھ گھڑی ہیں باتیں کہ یہ جو نظر آ رہا معلوم ہوتا ہے ایسے ہوا ہوگا. جیسے کسی نے بندر سے انسان بنتا نہیں دیکھا، آج تک نہیں کسی نے دکھایا کہ یہ بندر اب اس کی گم ہو رہی ہے، یہ انسان کی گئی. کہتے ہیں سائنس کی بنیاد مشاہدے پر، مگر یہاں مشاہدہ کوئی نہیں. ایک اٹکل پچو بات نا ظن و تخمین اپنی طرف سے ہی فرض کر لیا کہ یہ معلوم ہوتا پہلے جانور تھا پھر یوں ہوا ہوگا. مولوی صاحب نے بہت اچھا لکھا ڈارون کے، یہ ہوگا 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 کہ کئی طرح سے کہ ہوگا ہی چلتا جاتا. سائنس ہوگا ہوتی ہے، سائنس تو ہے کہ دکھاؤ بنتا ہوا، نہیں بنتا. صرف اپنی طرف سے اللہ سے جان چھڑانے کے لیے کہ یہ نہ ماننا پڑے کہ کوئی خالق ہے جو بنا رہا الگ الگ، نہیں اس طرح ہوا، وہ موافق آ گئی تو پھر یہ ہو گیا، فلاں اونٹ کی گردن اس لیے لمبی ہو گئی کہ وہاں خوراک نہیں ملتی تھی، وہ اوپر کو کرتے رہے، زور لگاتے رہے، دوسروں کی چھوٹی اس لیے رہ گئی کہ آسانی سے پودے مل جاتے تھے. تو یہ جو گپے ہیں نا ان کو سید صاحب کہتے ہیں جو محض اپنے گمان ہے، کوئی اس مشاہدہ اس کی تائید نہیں کرتا. اس کو بنیاد بنا کر دین سے تم ٹکر لیتے ہو تو پھر دین یہ کہے گا نا کہ تھیوری کو الگ کرو جو تمہارے اپنے ہیں اندازے، جو مشاہدہ فیکٹ الگ ہے. حقیقت کا ہم کب انکار کرتے ہیں؟ ہم جو سامنے نظر ہے ٹھیک ہے، مگر اس کے بارے میں جو تم پھر توجیہیں کرتے ہو نا کہ یہ اس طرح ہوا. ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو ایسے ہیں نامراد جیسے کہیں کہ چیتے کے جو ہے نا اوپر یہ داڑیاں اس لیے بن گئی، کوئی چیتا ہزاروں سال ایسی جگہ بیٹھا رہا کہ آدھی دھوپ تھی آدھا وہاں کیا جیسے وہ توجیہ ہوگی نا ہم کہنا ایسی باتیں کرتے ہیں. سیدھی طرح نہیں مانتے کہ یخلق ما یشاء، جیسے خالق چاہتا پیدا کرتا، اس کی قدرت کے نمونے. اللہ کو ماننے سے کنی کتراتے ہیں، نیتیں خراب ہیں، من حرامی ہوتے ہیں ڈھیر کہ اللہ کو اگر مان لیا تو نیک بننا پڑے گا، اس کے قانون دریافت کرنے پڑے گے، اس کے سامنے حساب دینے کی فکر کرنی پڑے گی. اس لیے جان چھڑاتے کوئی علم نہیں بتاتا ہے کہ خدا نہیں، صرف نیت کا حل. تو یہ دینی علوم وہی سے لیے جائیں گے. دنیاوی علوم جہاں سے جی چاہے آپ روس سے سیکھ لیں، چین سے سیکھ لیں، مگر اس حد تک ہی جہاں تک وہ نا مشاہدات اور تجربات سے تعلق رکھتا ہے. ٹیکنالوجی سے جہاں وہ اپنے نظریے پیش کرنا سے اس کو بالکل پھینک دے وہ کوئی چیز. مولوی نذیر صاحب آپ بھی کوئی کہیں نا، بتائیں، اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ تبصرہ ہونا چاہیے. یقین صاحب بھی بسم اللہ. یہ مغرب نے وہ علوم جو دنیاوی ہیں وہ تو دنیاوی ہیں ہی، فلسفہ اور یہ جو علوم ہیں اس طرح کے، ان کو بھی انہوں نے استعمال کیا ہے اپنے الہاد اور بغیر خدا کے دنیا کے پیدا ہو جانے کے لیے. یہ مجھے آپ دیکھیں میں پکڑ لوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ دارالعلوم کا ارتقاء کا ہے، اس میں نکلا کیا؟
اس کو انہوں نے سند بنا لیا اپنے لیے. وہ یہ کہتا ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، کہ جو فٹ ہے، جو سب سے زیادہ موزوں ہے زندہ رہنے کے لیے، وہی زندہ رہے گا، باقی مر جائیں گے. اب جو طاقتور ہے اس پہ تو طاقت زیادہ ہے، اس لیے وہ چھوٹوں کو مارے گا. انہوں نے اپنے لیے یہ بات نکالا کہ اگر ہم طاقتور قومیں جو ہیں کمزوروں پر دوڑتی ہیں اور ان کو فتح کرتے ہیں تو یہ تو قدرت کا قانون ہے، ساری دنیا میں راضی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ اس کو جو کمزور ہے اس کو وہ مار دیتا ہے یا اس کو کھا جاتا ہے. تو یہاں سے ایک بالکل ایسا اس نے یعنی فلسفہ تو یہ تھا کہ یہ پیدا کیسے ہوئے اور ان میں کیسے بڑھے، اس کو انہوں نے وہاں استعمال کیا جہاں ان کی جو دنیاوی ہے حرص تھی، لوگوں کو غلام بنانے کی، ان کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے جواز یہ مہیا کر لیا کہ یہ تو قدرت کا قانون ہے کہ طاقتور جو ہے وہ اس کا غلبہ ہو. پھر آپ اس میں یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے اپنے لحاظ سے بھی ان کے اندر کوئی طاقتور ہے، جیسے کہ مولانا نے بھی ارشاد فرمایا ہے. اب یہ ہے کہ یہ اونٹ کو ضرورت تھی کہ اونٹ اوپر والے جو ہے درخت اونچے ان کو کھائے، اس لیے اس کی گردن لمبی ہوئی. بھائی بکری کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اونٹ کیسے بڑا، پہلے تو بڑا نہیں تھا نا، پہلے تو چھوٹا ہی تھا، بکری جیسا ہی ہوگا. تو بکری نے کیوں نہ گردن اوپر اونچی کی اور اس کی کیوں نہ مینڈک نے کیوں نہ اونچی جائے کہ وہ جو ہے وہ بھی اونچی ہو جائے. اس میں کیا ہے، اس کا کوئی توجہ ان کے پاس نہیں ہے. اس وجہ سے یہاں جو اساتذہ ہیں، جو مسلمان اساتذہ ہیں سائنس سے، ہمارے فاروق کے استاد سے بیالوجی پڑھاتے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں وہ پڑھا رہا ہوں جو تمہاری کتاب میں ہے، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے. وہ استاد یہ وعدے کر دیتے ہیں یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ میں کتاب میں کورس ہے تمہارے، اس لیے میں پڑھا رہا ہوں. تو یہ جو ہے باقی رہا یہ دنیا کا معاملہ، اس معاملے میں بھی بہت سے لوگ یہاں غلط فہمی پیدا ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں وہ پھر بہت سی چیزیں شامل کر لیتی ہیں اور بہت سی چیزوں کو خارج کر دیتے ہیں. وہ چیز جس کا تعلق کردار اور سیرت سے ہے، وہ جو ہے اس میں دنیا کے اندر بھی جو چیز آئے گی اس کا بھی وہی ہوگا جو کہ وہی کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے پیغمبر کی طرف سے آئے گا. جہاں کردار اور سیرت کا معاملہ ہے، اچھائی اور برائی کا معاملہ جہاں بھی آئے گا، نیکی اور بدی کا معاملہ جہاں آئے گا، خیر اور شر کا معاملہ جہاں آئے گا، وہ اس میں ہو جائے گا. مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ اب علم معیشت ہے، اب علم معیشت جو ہے یہ بڑا ہے، اس میں کتنا سائنٹیفک طور پہ کتنا آگے بڑھ گیا ہے، کتنے اس کی جو ہے شاخیں آگے نکل گئی ہیں. لیکن اس میں اب ایک بنیاد ہے موجودہ سارے علم معیشت کی، سود. اور سود وہ ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جن غالباً وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ سود چھوڑ دو ورنہ پھر اللہ سے جنگ کرنے کے لیے. اب کوئی معیشت بھی اگر اس بنیاد پر بنتی ہے وہ تو اللہ اور رسول سے جنگ کے مترادف ہے. تو ان علوم کا تعلق بھی جو ہماری دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں ان کا تعلق جہاں سیرت سے ہوگا، جہاں کردار سے ہوگا، جہاں عقیدے سے ہوگا، نیکی اور بدی سے ہوگا، سچائی اور جھوٹ سے ہوگا، تو ان میں بھی ہمیں رہنمائی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے حاصل کرنی ہوگی. حکیم صاحب نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی. مولانا امین حسن اصلاحی مرحوم نے جب اس پر لکھا نا تو وہاں پھر اس سوال کو بھی اٹھایا کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ دین کا تعلق زندگی سے سب شعبوں سے ہے، اس میں دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں دنیا کے معاملات تم خود بہتر، یہ پھر حد کہاں سے شروع ہوگی؟ تو انہوں نے کہا جہاں تک تو اس بات کا تعلق ہے نا کہ زندگی کے ہر کاروبار سے دین کا تعلق ہے. یہ تو بالکل دین جو ہے نا جامع ہے، کوئی شعبہ اس سے باہر نہیں. کھانا پینا، لباس، چلنا پھرنا تک بھی جو ہے اس کے ساتھ بھی دین کا تعلق ہے. سارے شعبے جو ہیں وہ دین کے شعبے ہیں، اس لحاظ سے تو سب دین ہے. مگر ایک حد یہ ہے کہ کچھ باتیں اللہ رسول نے خود بیان کر دی ہیں، وہ دین ہے. ان میں سے کچھ تو جن میں ہم دخل ہی نہیں دے سکتے، وہ امور تعبدی ہیں، عبادات ہیں، کتنی رکھتے ہیں پڑھیں، زور کی 4، عصر کی 4، مغرب، اس میں ہم کیا عقل دوڑا سکتے ہیں؟ یہ باتیں تو جو ہے نا اقترابات جن کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا قرب حاصل کیا، یہاں تو بالکل کسی کو دخل دینے کا حق نہیں. اسی دائرے میں بدعت حرام ہے جو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ لوگ اینک لگاتے ہیں، یہ سپیکر چل رہا ہے، مولانا اگر ہر نئی شاہ بدعت ہے. یہ فرق نہیں کرتے کہ جو باتیں اقترابات کی نا اللہ کا قرب حاصل کرنے، اس میں ہم اپنے نہیں گھوڑے دوڑا سکتے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پائے. اسی لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادات میں نئی بات گمراہی، جو ہے ارتفاقات زندگی کو آسان بنانے کے لیے کہ سواری اچھی بن جائے، لباس عمدہ سے عمدہ، یہ ارتفاقات
یہ کافر مومن سب استعمال کرتے ہیں. فرق ہر شخص کو نظر آئے گا کہ اب عبادتوں میں آپ کسی کافر کو کہیں ہمارے ساتھ شریک ہو، نماز پڑھ طواف کا وہ کریں گے نہیں. یہ تو آپ کا دین مذہب ہے، دین ہے. جب ہوگا سواری پر، ہم بھی جہاد پر سوار ہوں گے، سکھ بھی سوار ہوگا، وہاں کسی کو ثواب و عذاب نہیں سوچتا. وہ زندگی کو آسان بنانے کے لیے چیزیں، ارتفاقات، دو لفظ اقترابات، ارتفاقات یا معاملات کیا لیں، ان میں کھلی چھٹی ہے کہ انسان جو چیز صرف کچھ حدود ہیں، باؤنڈری لائنز ہیں ان کے اندر. جیسے حکیم صاحب نے فرما دیا نا کہ بس رزق حلال کے لیے پابندی، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، کسی دوسرے کو دھوکہ نہ دیا جائے، نقصان نہ پہنچائے. ان باتوں کا خیال رکھ کے جتنے جی چاہے طریقے کاروبار کے نئے نکالتے جائیں وہ سب مباح ہوں گے. وہ حدود جو ہے نا وہ دین ہے، ان کے اندر رہنا ہے. اس دائرے میں صرف یہ ہے کہ وہ حدود اربعہ جو ہے نا وہ دین ہے، اس کے اندر کھانا ہے، اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں. اب اس کے پکانے کے طریقے، پلاؤ ہو، زردہ ہو، کھیر ہو، پھرنی ہو، کوئی دخل نہیں دیا. یہ دنیا ہے. یہ سمجھ لیں کہ ہر شعبے کے بارے میں دین نے ہدایتیں دی ہیں، وہ سارے شعبے دین کے ہی. اس لحاظ سے تو دین ہی دین ہے، مگر دو الگ الگ ہیں. تعبدی امور جو عبادات، ان میں دخل نہیں عقل انسانی کا. جو معاملات ہیں ان میں ہم اپنی عقل کو استعمال کر سکتے ہیں، مگر ان حدود کے اندر جو اللہ رسول نے مقرر کر دی. لباس کے بارے میں بتا دیا، مرد کے لیے ریشم نہیں ٹھیک، سونا نہیں پہننا چاہیے، کفار کے ساتھ مشابہ لباس نہیں ہونا چاہیے، مرد عورت کا الگ ہونا چاہیے، غرور اور تکبر والا نہیں. یہ 4-5 باتوں کا خیال رکھ کے جس علاقے کے لوگ جو بھی لباس بنائیں گے وہ دنیا ہوگی، اس میں دین نہیں پھر اعتراض کرے گا، وہ سب دین کے مطابق ہی ہو. یہ بات بھی پریشان کر سکتی تھی نا. ایک طرف آپ کہتے ہیں سب چیزیں دین کے اندر ہیں، پھر کہتے ہیں دین دنیا. جی اللہ اکبر. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں اقتداء الصراط المستقیم میں کہا کہ بالکل ان دو چیزوں کو الگ کر لینا چاہیے کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی چیزیں ہیں وہ صرف نبی کے بتانے سے پتہ چلے گا، اس میں بدعت اور احداث حرام ہے. جو معاملات اور کاروبار ہیں یہ اپنے تجربوں سے ہم سیکھتے جاتے ہیں، ان میں دین رکاوٹ نہیں ڈالتا. یہ سب مباح ہے سوائے ان چیزوں کے جو حرام کر دی. یہاں دیکھا جائے گا کہ حرام تو نہیں، وہاں دیکھا جائے گا کہ اجازت ہے. یہ دو چیزیں جو الگ علماء کہتے ہیں دکھاؤ منع. دین میں باتوں کے لیے منع کی ضرورت نہیں. وہاں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فرد، ایک ہی بار منع کر دیا کہ اس میں نئی شے جو نکالے گا وہ رد ہے. ایک ایک کا کیا بتائیں، ختم کہاں منع، پھر ہر چیز روک دی. اور جو ہے یہ دنیا کے انت معلوم بامر دنیا، یہ دنیا کے کام تم بہتر. دونوں چیزوں کو آپ نے الگ کر دیا. عبادات میں نئی چیز ایجاد کرنا گمراہی، معاملات میں آپ جو جی چاہے آگے سے آگے بڑھتے جائیں، صرف جو حدود ہیں نا حلال و حرام کی. اس لیے یہاں دیکھا جاتا کہ حرام تو نہیں، حرام نہیں تو آپ پھر جو جی چاہے کریں. روشن خیالی کے نام سے یونیورسٹی میں عورتوں مردوں کو اکٹھا کر دیا گیا، ہاں یہی دین کے خلاف ہے نا. اب تعلیم کے لیے جیسے جی چاہے ادارے بنائیں، مگر یہ اختلاط مرد و زن کا یہ تو قرآن مجید سے صاف نظر آتا. حدیث رسول کے اللہ رسول ان کو بالکل الگ الگ رکھنا چاہتے. بعض جماعت نماز میں بھی کہا رات کی نمازوں میں آئیں، خوشبو لگا کر نہ آئیں، پچھلی صفوں میں کھڑی ہوں، اور پھر روکنے کے لیے کہ نہ آئیں کہا مردوں کی سب سے اچھی صف پہلی اور سب سے بری پچھلی، اور عورتوں کی سب سے بری پہلی اور سب سے اچھی پچھلی، یعنی یہ نہ آئیں. پیچھے ہٹایا ان کو اور کہا کہ گھر کے اندر نماز بہتر ہے. اور یہ بھی ہدایت فرما دی کہ جب تک میں منہ نہ پھیروں، کوئی مرد منہ نہ پھیرے، اس وقت تک آپ پھر منہ نہیں پھیرتے تھے نماز کے بعد، جب تک پتہ نہ چل دیتا کہ عورتیں گھروں میں پہنچ گئیں. اس لیے دین کے ساتھ میرے بھائی یہ جو ہے نا کہ مرد عورت اکٹھے، اس کا نہیں میل ہو سکتا. یہ کفر ہوگا کہ دین میں ترمیم، یہ کا خیال رکھیں. پھر جو جی چاہے پڑھاتے پھر اختلاط ہے مرد و زن نہیں، اسلام کے گلے سے یہ نہیں اتر سکتا. اب اس کو روشن خیالی کریں گے، یہی دین کی ترمیم ہے نا، رد و بدل. حکیم صاحب کو آپ اٹھائیں نا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ، یہ خاصا طویل ہے، میں اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھوں گا.
فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے